22واں پارہ ہے سورۃ السبا، آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے مسئلہ توحید کو بیان فرمایا اور مسئلہ رسالت کو بیان فرمایا، اور اس بات کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ عمومی طور پر انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنے والے معاشرے کا خوشحال آسودہ حال طبقہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے یہ ہے کہ اگر ہم اس پیغمبر کو مان کے چلے تو ہماری چودراہٹ اور سرداری ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ انبیاء علیہ السلام سے انکار کرتے رہتے ہیں، باوجود کہ ان کے سامنے نشانیاں آ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے فرمایا انسانوں کا اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ وہ مال اور اولاد نہیں ہے، اللہ کے ہاں اگر بندے کو قرب حاصل ہوتا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ باقی روزی دینے والے اللہ ہے، جس کو زیادہ دے جس کو کم دے دے، جس کو زیادہ دے اس کے شکر کا امتحان ہے، جس کو کم دے اس کے صبر کا امتحان ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جس کو اللہ نے عطا کر رکھا ہے وہ خرچ کرتے رہا کرے، اور وہ کمی کا ختم ہونے کا ڈر نہ رکھے، اللہ پور دے گا اس کے بدلے میں۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ قیامت کے دن کے احوال سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی قیامت کے دن جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑے سمجھ رہے تھے اور جن کو کمزور سمجھا جا رہا تھا، ان لوگوں کا ایک مکالمہ پہلے گزر گیا کہ دنیا کا جو کمزور طبقہ ہے یہ اپنے بڑوں سے قیامت کے دن کہیں گے کہ تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کر رکھا تھا۔ اس لیے آج کی آیت مبارکہ میں جو مذاکرہ ہے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے لیے اللہ جل شانہ ان سب کو جمع کر ڈالیں گے، انسانوں کو، جناتوں کو، جو دنیا میں عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی گئی ان سب کو اللہ جمع کر ڈالیں گے۔ تو چونکہ دنیا کے اندر بعض لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے فرشتوں کی عبادت کی، مشکل وقت میں فرشتوں کو پکارا، یا جبریل یا میکائیل یا فلاں یا فلاں، تو اس لیے انہوں نے فرشتوں کو کارساز سمجھا، فرشتوں کو مشکل کشا سمجھا۔ تو اللہ پاک کل قیامت کے دن فرشتوں کو بھی جمع کر ڈالیں گے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے ثم یقول للملائکہ، فرشتوں سے اللہ پاک کہیں گے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے رہتے ہیں؟ تو کل قیامت کے دن جن لوگوں نے دنیا کے اندر فرشتوں کو معبود بنا کے اور ان کی عبادت میں لگے رہے تو کہیں گے قالوا سبحانک انت ولینا من دونک، فرشتوں کی طرف سے جواب یہ ہوگا اے اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں ان کے سوا، ہم تو خود آپ کی عبادت میں لگے ہوئے، ہم کیسے یہ کہہ سکتے کسی کو کہ آپ ہماری عبادت کر یا کوئی اور ہماری عبادت میں لگا رہا۔ اس لیے بل کانوا یعبدون الجن، اللہ یہ تو حقیقت میں جنات کی عبادت کرتے، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور جنات کا جو سرغنہ وہ شیطان ہے، اس لیے شیطان آگ سے بنا ہوا، تو شیطان جو کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا تھا، اس وسوسے کی بنیاد پر انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر کو اپنے لیے معبود بنا کے رکھتے تھے۔ اس لیے یہ تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا تھا، اور شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے یہ اپنے ذہن کے مطابق فرشتوں کی عبادت میں لگے رہتے تھے، حالانکہ ہم نے نہ ان سے کہا ہوا ہے نہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہے، بلکہ جس نے کہا ہوا ہے تو گویا کہ انہوں نے اس کی مان کے اسی کی عبادت کی ہوئی ہے، ہماری عبادت نہیں کی۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے سامنے فرشتے عرض کریں گے بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، یہ تو اکثر ان پر اعتماد کرتے تھے، ان پر یقین رکھتے تھے، شیطان کی باتوں پر اس کے وسوسوں پر یقین رکھتے تھے، اس لیے یہ گمراہی کا شکار ہو چکے اور یہ آپ کی عبادت کو چھوڑ کے غیر کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔
اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، آج کا دن ایسا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ جیسے آج دنیا کے اندر بندہ جب مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی کس کی طرف نظر اٹھ جاتی ہے، کبھی کس کی طرف نظر، فلاں میرا مدد کرے، فلاں میری مدد کرے، فلاں میرا کام نکالے، فلاں میرے لیے مسئلہ حل کرائے، حالانکہ نفع اور نقصان کا مالک دنیا میں بھی اللہ ہے اور کل قیامت کے دن بھی نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس لیے جب کافروں کو اللہ پاک جہنم کے اندر ڈالیں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ وأطعنا الرسول، کاش ہم دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، اور جنہوں نے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹایا ان کے بارے میں کہیں گے اے اللہ ہم نے تو انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہمارے ان بڑوں اور ہمارے ان سرداروں نے ہمیں تباہ و برباد کر ڈالا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر رکھا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، پھر کل قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے اللہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہو چکے، ہم حق کے راستے سے پرے ہٹ گئے، اللہ ان لوگوں کو آج دگنا عذاب دے دیں۔ تو جب یہ دنیا کے اندر جس کی مان کے چلے تھے، کل قیامت کے دن یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمیں بچا کے چلیں گے، اور وہ بھی ان کے ساتھ جہنم کے اندر ہوں گے، ان کو چیخ و پکاریں گے کہ آج تم ہماری مدد کرو، کہیں گے ہم خود محتاج ہیں مدد کے، ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آج کا دن کسی کو کسی کے لیے ذرا برابر اختیار نہیں ہے، نہ نفع کا اور نہ نقصان کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، اور سب سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ معبود برحق ایک اللہ ہی ہے، انسان کو بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، انسان کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، انسان کے لیے کائنات کے نظام کو پیدا کرنے والا اور اس کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، پھر بھی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی غیر کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ غیر کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ فرماتا ہم ان ظالموں سے کہیں گے کل قیامت ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، اب چکو تم عذاب اس آگ کی جس کو تم جھٹلاتے رہتے تھے۔ یہ لوگ کہتے جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ کوئی آخرت ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے، ایک مرتبہ بندہ ریزہ ریزہ ہو گیا، مٹی مٹی ہو گیا، اب دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے؟ اللہ فرمائے جس کو تم نے اب چکو وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا، جب اللہ کے رسول ان پر اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آیاتوں کو تلاوت کر لیتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہے، اور بینات ایسی آیات کہ بالکل واضح ہے روز روشن کی طرح، جن دلائل کے ذریعے ہم ان کو بات سمجھاتے رہتے ہیں وہ بالکل واضح ہے۔ قالوا، تو جواب میں کہتے ہیں ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، اور جی یہ تو بس صرف یہ چاہتا ہے کہ ان باتوں کے ذریعے تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے روکے، تمہارے آباء و اجداد جو کرتے رہتے تھے اس سے آپ کو روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے معاشرے کا آسودہ حال اور خوشحال طبقہ عمومی طور پر لوگوں کو یہی لالچ دیتے تھے کہ جی تمہیں آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، یہ کوئی نئے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور کہتے ہیں تو جی یہ تو بس جھوٹ ہی ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے، یہ ایسے اللہ پر جھوٹ مانتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں۔ نہ یہ توحید کا اقرار کرتے، نہ رسالت کا، نہ آخرت کا، اور ہر بات میں جھوٹ ہی کی نسبت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے کہتا رہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے
تم اس کو پیغمبر نہیں مانتے ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں مانتے ہو، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے اپنی طرف سے بنا کے رکھتا ہے، تو بتاؤ تو صحیح یہ اتنے لوگ جو بھی اس کو دیکھ لیتا ہے، جو بھی اس کو سن لیتا ہے اور اعتدال کے ساتھ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ اس کا گرویدہ بن جاتا ہے اور اسی کا بن جاتا ہے، تو پھر لوگ کیوں اس کے ساتھ جڑتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں؟ تو یہ کہتے تھے جواب میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے حق آ جاتا تو حق کی نسبت یہ کہتے ہیں إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جی بس یہ تو واضح جادو ہے اور کوئی نہیں ہے، یعنی لوگوں کا اس طرف مائل ہو جانا اور اس پیغمبر کے ساتھ چلتے رہنا اور اس کے لیے اپنی جان کی نذرانوں کو پیش کر لینا، یہ اس کی طرف سے جادو کے آثار ہیں اور کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ مانتے تو تھے، سمجھتے تو تھے کہ واقعی یہ برحق پیغمبر ہے، کیونکہ اس کے باتوں کے اندر ایسا اثر تھا کہ لوگ خود بخود مائل ہو جاتے تھے۔ یہ ابو جہل، ولید ابن مغیرہ، یہ بڑے بڑے سردار ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے، چپ کے آ جاتے تھے، اور ساری باتیں سامنے پیش ہونے کے اور ظاہر ہونے کے، پھر بھی کہتے او بھائی لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار نہیں کرنا ورنہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ بس اس لیے یہ جاہ و جلال انسان کو تباہ کر لیتی ہے، کبھی انسان کے لیے مال تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی خودبینی انسان کی تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے یہ لوگ اس کو سمجھنے کے باوجود بھی تعبیر کرتے تھے جادو کے طرف، بس یہ جادوگر ہے، اور جیسے جادوگر اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا رہتا ہے اور اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی ان پر اثر انداز ہے اپنے اس کلام کے ذریعے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اے میرے پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے ان عرب کے اندر کوئی پیغمبر نہیں بھیجا۔ اسماعیل علیہ السلام کی بعثت عرب کے اندر ہوئی، بعد میں کوئی پیغمبر عرب میں نہیں آیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء علیہ السلام کی بعثت فرما دی، اور بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام تقریباً 4000 تک تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن عرب کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اس لیے یہ جاتے تھے ان یہود و نصارہ کے پاس اور ان سے پوچھتے تھے بھئی ہمیں بتاؤ تو صحیح واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، تمہارے پاس انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، وہ لوگ آئے جو اللہ کی طرف سے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان یہود و نصارہ کو سمجھایا، اہل کتاب کو اللہ نے سمجھایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے لوگو تم پہلا انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ یہ لوگ تم پر اعتماد کرتے ہیں، تمہارے مابین انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلتا رہا، اگر تم انکار کرو گے تمہارے انکار کرو گے یہ بھی انکار کر ڈالیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر ان کے پاس تو ہم نے کوئی کتاب پہلے سے بھیجی نہیں جن کو یہ پڑھتے رہتے تھے، اور واقعی کو معلوم کہ فلاں پیغمبر ہے فلاں پیغمبر نہیں ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَ، ہم نے کوئی کتابیں نہیں دی اس سے پہلے کہ وہ یہ پڑھتے رہتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور آپ سے پہلے ہم نے ان کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ اس لیے اسماعیل علیہ السلام کی بعثت کے آثار یہ تھے کہ لوگ توحید پر قائم تھے اور لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 400 سال پہلے عرب میں سے ایک بندہ چلا گیا تھا اپنے سفر پہ اور لوگوں کو دیکھا تھا کہ لوگوں نے بت بنا کے رکھے اور ان کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی جب واپس آیا اپنے پاس کچھ مجسمات لے کر آیا، کچھ بتیں بنا کے لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھیں جی یہ تمہارے لیے معبود ہے، آپ انہی کی عبادت میں لگے رہیں۔ اس لیے آپ کی بعثت سے 400 سال پہلے یہ لوگ بت پرستی میں لگ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر عرب کے اندر نہیں بھیجا گیا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، کوئی مسئلہ نہیں، یہ لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سے پہلے بھی اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا،
اور ان انبیاء علیہ السلام کی جو قومیں تھی اللہ نے ان کو جو کچھ عطا کر رکھا تھا ان کے پاس تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس کیا قوت اور طاقت، کیا مال و دولت، کیا زمینیں اور کیا زراعت۔ اس سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، قوم سبا، یہاں پہ تذکرہ کیا کیسے اللہ پاک نے ان کو خوشحالی اور آسودہ حالی سے نوازا ہوا تھا، لیکن ان کے پاس تو ان کے 10ویں حصے کے برابر بھی کچھ نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو، انبیاء علیہ السلام کو، ہم نے کیسے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی انکار کا انجام کیا رہا؟ کسی کو ہم نے ہوا کے ساتھ تباہ کیا، کسی کو ہم نے پانی کے ساتھ تباہ برباد کر دیا، کسی کو ہم نے فرشتوں کی ایک چیخ کے ساتھ تباہ برباد کر دیا، کسی پر ہم نے آسمان سے آگ برسا دی۔ اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ کہ کسی انکار کے در پہ رہے، ان کا انجام بھی تباہی و بربادی ہے۔ آپ کا مشن، آپ کا کام اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے، مانے یا نہ مانے ان کا اپنا کام ہے۔ اس لیے ما آتیناکم فکذبوا رسلی، انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، فکیف کان نکیر، بس کیسے انجام رہا انکار کا، یعنی کیسے عذاب رہا انکار کی بنیاد پر، ان کے انکار کا انجام بھی یہی رہے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یاد کر اس دن کو جب اللہ جل شانہ ان سب کو جمع کر ڈالیں گے۔ ثم يقول للملائکہ، پھر اللہ جل شانہ فرشتوں سے کہیں گے، اَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے رہتے تھے؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم، فرشتے کہیں گے اے اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک ہے، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں ان کے سوا۔ بل كانوا يعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے، یعنی شیطان کی کہنے کی وجہ سے یہ اس طرح کی عبادتوں میں لگے رہے، تو گویا کہ حقیقت میں یہ شیطان ہی کی عبادت کرتے تھے۔ اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں اکثر لوگ ان پر ایمان لانے والے تھے، یعنی ان کی بات پر اعتماد کرتے تھے، یقین رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، بس آج کے دن تم میں سے بعض کے لیے اختیار نہیں رکھیں گے نفع اور نقصان کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کہیں گے ہم ظالموں سے، ذوقوا عذاب النار، چکو آگ کی عذاب کو، التي كنتم بها تكذبون، وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے رہتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے، بَيِّنَاتٍ، جو کہ روشن کی طرح واضح ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، ما هذا الا رجل يريد، کہ نہیں ہے یہ شخص مگر چاہتا یہ ہے، ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، کہ تمہیں روک ڈالیں ان چیزوں سے جو تمہارے آباء و اجداد کرتے رہتے تھے، عما کان یعبد آباؤکم، ان معبودوں سے تمہیں روکنا چاہتے جن معبودوں کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہتے تھے۔ وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور کہتے ہیں کہ یہ بس سراسر جھوٹ ہی ہے جو کہ اپنی طرف سے بنا کے رکھا ہے۔ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، اور کہا کافروں نے اس حق کی نسبت جب ان کے پاس آئے، ان هذا الا سحر مبين، کہ یہ واضح جادو ہے۔ وما آتيناهم من كتب يدرسونها، اور ہم نے ان کو کوئی کتابیں نہیں دی جس کو یہ پڑھتے رہتے۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا۔ وکذب الذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور ہم نے ان کو جو کچھ دے کر رکھا تھا یہ اس کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، بس انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس کیسے رہا انکار کا انجام، یعنی کیسے رہا ہمارا عذاب۔ صدق اللہ۔